غلط ہے۔ وہ غسل دینے والے بابے پرانے کچھ بھی نہیں جانتے، غسل اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اور اس شریعت سے واقف ہی نہیں ہوتے، سیکھا بھی کسی سے نہیں ہوتا۔ جیسے آج کل کے ہمارے قصائی ہیں جو قربانی میں جانور ذبح کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ذبح کیسے کرنا ہے، تو یہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، حالانکہ یہ دیندار آدمی اور سیکھنے والے کا کام ہے۔ اب کیا کرتے ہیں وہ، اگر ان کے منہ زیر ناف بال بڑے ہوئے ہوں، کوئی بزرگ ہے بیمار تھا، اس کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، بالکل ناجائز حرام ہے۔ حتیٰ کہ شریعت میں یہ بھی منع ہے کہ فوت ہونے والے کو آپ سر پہ کنگھا بھی نہیں دے سکتے، وہ فوت ہو گیا ہے نا، اس کے بال نہیں تیل سے لگا کے اس کے بال بنائیں، بالکل شریعت میں منع ہے، اس کو کچھ نہیں کرنا، بس ویسے آپ نے دھلا دیا، بال جیسے کہ جیسے، کنگھا نہیں دینا اس کو، اس کے بال جیسے کہ جیسے ہیں دھلا دیا، ویسے کہ ویسے رکھنا شریعت میں منع ہے۔ تو یہ چیزیں تھانے بنانے، یہاں تک کہ گاؤں میں اگر کوئی نوجوان فوت ہو جائے تو اس کو مہندی بھی لگا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی پناہ، اللہ تعالیٰ پناہ و نجات عطا فرمائے۔ تو صرف اور صرف غسل کرانا ہے، اس کے علاوہ اس کو کچھ ایسی جو چیزیں ہمارے فزیکلی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ان کے ساتھ نہیں کرنی۔ اب رہ گیا کفن، یہ مشکل ہوتا ہے جی، یہ بھی بالکل آسان ہے۔ 3 کپڑے ہوتے ہیں مرد کے، 5 کپڑے ہوتے ہیں عورت کے۔ آج ہم سیکھیں گے 3 کپڑے عورت کے، مرد کے، پھر عورت کے 5 کپڑے کون سے، یہ بھی آسان ہے۔ وہ 3 گیریں انہوں نے دی ہوتی ہیں، ایک گیرہ وہاں رکھی پاؤں کے نیچے، بالکل وہ جو 4 پہی پہ جس پہ ہم نے رکھنا ہے، سب سے پہلے گیرہ رکھ دینی ہے، پھر اگلی گیرہ رکھ دی اس کے کمر کے نیچے، پھر اس کے بعد اس کے کندھے کے گردن کے نیچے گیرہ رکھ دی، اندازہ لگا کے، اندازہ ہی لگانا ہے نا۔ تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، سب سے 3 کپڑے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سب سے بڑا کپڑا، سب سے بڑی چادر جو اوپر ایسے لپٹ جاتی ہے، وہ نیچے بچھانی ہے۔ اس کے بعد اس کو وہ ازار کہتے ہیں، وہ بھی جانتے ہوتے ہیں، وہ اس سے چھوٹا کپڑا ہوتا ہے یہ بھی بڑا ہے، یعنی پاؤں سے لے کر سر تک آ جاتا ہے۔ یہ جو بڑی چادر ہوتی ہے یہ بڑی ہوتی ہے، پاؤں سے بھی بڑی ہوتی ہے، سر سے بھی بڑی چادر سب سے نیچے، اس کے بعد اس سے چھوٹی والی چادر بچھانی ہے۔ اس کے بعد ہوتی ہے قمیص۔ قمیص کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ قمیص کی طرح بنی ہوتی ہے، سلائی نہیں ہوتی، کٹا ہوا ہوتا ہے کپڑا ایسے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ قمیص جو ہوتی ہے تو یعنی اس کی 2 طرفیں ہیں، یہ 2 طرفیں قمیض کی ہیں جی، یعنی میں ویسے سمجھا رہا ہوں، ایسے کر کے ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو قمیض پہنانی ہے، ایک پیچھے قمیض میں آ جاتا ہے ایک آگے، جب اس چادر پہ ڈالنا ہے تو آپ نے یہ حصہ ادھر ڈال دینا ہے، یہ پیچھے کر دینا ہے۔ اب تینوں کپڑے نیچے آ گئے، بڑی چادر بھی نیچے ہے، اس سے چھوٹی بھی نیچے ہے، اور جو قمیض پہنانی تھی وہ یہاں آ گئی، اس کو آپ نے میت کو اٹھانا ہے، یہاں رکھنا ہے، یہاں رکھ کے ایسے کر کے قمیض اس کی ڈال دینی ہے، تو قمیض اس کے اوپر آ جائے گی۔ تو اب جو ہے آپ وہ باندھ دیں گے، پہلا کپڑا باندھیں گے، پھر دوسرا وہ گیرہ باندھیں گے، پھر دوسری باندھیں گے، پھر تیسری باندھیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے بائیں سے دایاں کرتے ہیں، یہ جو بزرگوں نے لکھا فقہ میں آیا۔ تو یہ کفن کا بھی بڑا انداز کوئی مشکل نہیں ہے، سب سے پہلے چیک کریں بڑی چادر کون سی ہے جی، بڑی والی نیچے، اس سے چھوٹی کون سی ہے،